بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ ماءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النمل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر پوری انسانیت کو متوجہ کیا ہے. فرمایا امن خلق السماوات والارض، بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ زمین و آسمان کو بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور جو آسمان سے پانی اترتا ہے زمین پر آتا ہے، اس پانی سے کون ہے جو سرا سبزہ اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، تمہاری سبزیاں اگاتا ہے، یہ تمہارے باغات اگاتا ہے. کیا یہ باغات جو تم لگاتے ہو یہ لگاتے ہی پھل دینا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے یہ بیج لگاتے ہو،
یہ پودے کون نکالتا ہے، ان کے سلو کون نکالتا ہے، اور ان کو بڑھاتا کون ہے، یہ تناور کون کرتا ہے، ان کی جوانی کو کون ہستی ہے جو ان کو جوان کرتی ہے اور پہنچاتی ہے جوانی تک، پھر ان کے اوپر تمہارے کھانے کے لیے یہ میوہ جات کون لگاتا ہے، ذات بہجہ۔ فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ، اگر یہ تمہارا بیج زمین کے اندر ڈالا ہوا، اسے اگر یہ نہ اگاتا تو کوئی ہستی نہیں تھی کائنات کے اندر کہ اس بیج سے کوئی چیز نکال سکتی، پودا نکال سکتی اس بیج سے۔ یہ بیج نشت و نبود تو ہو سکتا تھا، یہ تباہ و برباد تو ہو سکتا تھا، یہ گل سڑ سکتا تھا، لیکن اس بیج سے کچھ نکل نہیں سکتا تھا۔ فرمایا کون ہستی ہے جو اس بیج سے اتنے بڑے پودے، مختلف قسم کے پودے نکال لیتی ہے اور ان پودوں کو جوان کر کے ان کے اوپر تمہارے کھانے کے لیے میوہ جات لگا دیتی ہے، یہ کون ہستی ہے؟ تو فرمایا الہ مع اللہ، کوئی اور ہستی ہے بتاؤ، کوئی اور ہستی ہے جو یہ کام کر سکے؟ امی الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ فرمایا کہ یہ لوگ صحیح بات سے دور ہو جاتے ہیں، حقیقت جانتے ہوئے بھی یہ انجان بن جاتے ہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے یہ خشک بیج لگایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے یہ ڈال کر آئے ہیں اپنی کھیتی باڑی کے اندر، سوائے اس ذات کے کوئی انہیں سر و سبز نہیں کر سکتا، انہیں اگا نہیں سکتا، انہیں بڑھا نہیں سکتا۔ یہ لکڑی کے درخت، یہ شجر، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے تمہارے کھانے کے لیے کیا کیا میوے لگا دیے، کبھی غور نہیں کیا؟ یہ آم کا درخت ہے، یہ الوچی کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے، یہ کنو کا درخت ہے، یہ فلوٹر کا درخت ہے، اور یہ انار کا درخت ہے، یہ انگور کی بیل ہے، یہ خربوزے کی بیل ہے، یہ تربوز کی بیل ہے۔ کبھی غور نہیں کیا کہ ان بیجوں سے کون ہستی ہے؟ یہ اتنا کچھ بنانے والی، اس کو اگانے والی، اس کے اوپر یہ چیزیں لگانے والی کون ہستی ہے؟ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، یہ قوم جانتی بوجھتی بھی اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ اللہ نے کتنا غلہ دیا ہے اس قوم کو اس سال کے اندر، یقین جانیے لوگوں کے منہ بند نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زندگی میں غلہ نہیں دیکھا جتنا آج اس سال ہم نے دیکھا ہے، لیکن کسی نے عشر دیا ہے، پورا عشر نکالا ہے، اللہ کا حصہ نکالا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی نادان بن جاتے ہیں، نہ سمجھ بن جاتے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہے، یہ حقیقت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، فرمایا جس زمین کے اوپر تم چل رہے ہو، جس زمین کے اوپر تم کوٹھیاں اور بنگلے بنا رہے ہو، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اس کو قرار کس نے بخشا ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے بیچ نہریں کون چلاتا ہے؟
یہ لاکھوں کروڑوں ٹن پانی جو ایک دیواروں کے اندر چل رہا ہے، اس کو کنٹرول کون ہستی ہے جس نے کیا ہوا ہے؟ اگر یہ پانی دیواریں توڑ کر، بنے توڑ کر باہر نکل پڑے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ فرمایا یہ نہروں کے اندر پانی چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، یہ پانی تجاوز نہیں کرتا، یہ اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتا۔ فرمایا یہ کون ہے جو انہیں چلائے ہوئے ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ فرمایا یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ یہ پہاڑوں کو بنانے والا کون ہے؟ یہ اتنی بڑی ساخت رکھنے والے، اتنی بڑی ڈیل اور ڈور رکھنے والے، اتنی بڑا قد رکھنے والے، ان کی رنگت کس نے بنائی ہے؟ کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی رنگین ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی رنگ برنگا ہے۔ ان پہاڑوں کو بنانے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ فرمایا یہ دریا ایک میٹھا ہے، ایک کھارا ہے، یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، درمیان میں دیوار ہے، درمیان میں پردہ ہے، درمیان میں اوٹ ہے، درمیان میں برزخ ہے۔ یہ برزخ بنانے والا کون ہے؟ یہ دیوار بنانے والا کون ہے؟ یہ پردہ بنانے والا کون ہے؟ دو دریا ہے، دونوں پانی ہے، ایک کھارا ہے، ایک کڑوا ہے، ایک میٹھا ہے، دونوں چل رہے ہیں، آپس میں ملتے نہیں، آپس میں ملتے نہیں۔ کھارا اپنی جگہ چل رہا ہے، میٹھا اپنی جگہ چل رہا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملاپ نہیں ہوتا۔ یہ کون ہستی ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ فرمایا الہم اللہ، بتاؤ کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسا کلندر ہے، کوئی ایسا کتب ابدال ہے، بتاؤ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسا دستگیر ہے، کوئی ایسا مختار کل ہے کہ ان کو تھامے ہوئے ہے، ان کو روکے ہوئے ہے؟ فرمایا الہم اللہ، بتاؤ تو صحیح کہ مالک ان کو فلاں نے روکا ہوا ہے، یہ فلاں نہیں ملنے دیتا۔ بل اکثرہم لا یعلمون۔ واہ میرے اللہ، اکثریت کی حالت یہ ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے، جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے۔ یہ فارغ التحصیل ہے، پروفیسر ہے، دانشور ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، لیکن اس کا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بھی کر لیتا ہے تو نبی بھی کر لیتا ہے، اللہ بھی کر لیتا ہے، ولی بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا بل اکثرہم، ایم ایس سی کی ہوئی ہے، بی ایس سی کی ہوئی ہے، ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے؟ اللہ بھی کر لیتا ہے اور بھی کر لیتے ہیں۔ اکثریت بل اکثرہم لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ پھر مالک انسان کو جھنجھوڑتا ہے، امن یجیب المضطر، بتا جب تو پریشان ہوتا ہے، تیرے دل پر بنتی ہے اور یہاں تک آ جاتی ہے، موت تجھے نظر آنے لگتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ کون تیری اس وقت دعا کو سنتا ہے؟ کون تیری اس وقت دعا کو سنتا ہے؟ کون ہستی ہے جب تیری
आहो पुकार निकलती है, कोई भी नहीं सुनता। न अपना भाई काम आ सकता है, न बाप काम आ सकता है, न बहन काम आ सकती है, न माँ काम आ सकती है, न रिश्तेदार काम आ सकते हैं, न दोस्तों अहबाब पहुंच सकते हैं, कोई भी नहीं आता। इतनी मुश्किल है, इतनी परेशानी है, दिमाग फटता है परेशानी की वजह से, दिल फटता है, हार्ट अटैक होने को लग रहा है। कौन है उस वक्त तेरी, कौन सुनता है? इज़ा दाओ व यक्शिफु सुआ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। फरमाया उस वक्त तेरी इस तकलीफ को कौन दूर करता है? तेरी सुनता भी है और तेरी तकलीफ को दूर भी करता है। इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, खुद सही होने को तैयार, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर सजदा कर रहा है, उधर मन्नत मनौती मान रहा है, उसके नाम की नजरों नियाज दे रहा है, लेकिन अपने आप को सही नहीं करता, एक दर की तरफ नहीं आता। तेरा रब तुझे कहता है रब्बुस समावात, ओ अल्लाह के बंदे, ओ इंसान, ये आसमान का रब मैं हूं। रब्बुस समावात व रब्बुल अर्ज़, जमीन का रब मैं हूं, व रब्बुल आलमीन। तेरी समझ में ना आए ना आए, ये तेरी मर्जी है, पूरे जहान का रब मैं हूं। कुरान के कारी बैठे हैं, हाफिज बैठे, पूछे इनसे ये कुरान हकीम के अंदर आयात है ये नहीं? रब्बुस समावाति वल अर्ज़, रब्बुस समावात व रब्बुल अर्ज़ रब्बुल आलमीन। आसमानों का रब अल्लाह, जमीन का रब अल्लाह, पूरे जहान का रब अल्लाह। तू कहां भाग रहा है? किसको बुला रहा है अपनी मुश्किल के अंदर, अपनी तकलीफ के अंदर, अपने दुख के अंदर, अपनी परेशानी के अंदर? तू किसको बुला रहा है? किसको मुश्किल कुशा मान रहा है? फरमाया वयजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, ये जमीन के अंदर जानशीन तुझे किसने बनाया है? ये खलीफा किसने बनाया है? ये ओहदे तुझे किसने दिए हैं? ये सदर है, ये वजीर आजम है, ये वजीर आला है, ये घर का बड़ा है, ये मोहल्ले का बड़ा है, ये सोसाइटी का बड़ा है, ये महफिल का बड़ा है, ये जमात का बड़ा है। ये कौन है जो तुम्हें जानशीन बनाता है, तुम्हें ओहदे देता है? ये कौन हस्ती है? खुलफाअल अर्ज़, जमीन के अंदर ये इज्जत देने वाला कौन है? फरमाया इलाहुम्मा अल्लाह, बता कोई और है? कोई और हस्ती है? बता। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, लोगों तुम्हारा रब अल्लाह है, ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह, तुम्हारा कोई दाता, तुम्हारा कोई दस्तगीर, तुम्हारा कोई मुश्किल कुशा, तुम्हारा कोई हाजत रवा, कोई मुख्तियार कुल नहीं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लहुल मुल्क, लहुल मुल्क, लोगों तुम्हारा रब अल्लाह, और इस मुल्क की बादशाही भी उसी के हाथ में। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, जिनको तुम अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो, जिनको तुम मीला मानते हो, मुश्किल कुशा मानते हो, हाजत रवा मानते हो, बिगड़ियां बनाने वाला मानते हो, औलाद देने वाला मानते हो, बारिशें बरसाने वाला मानते हो, अंधेरी और तूफान को बांधने वाला मानते हो, उनकी हकीकत भी सुन लो। मिन दून ही, अल्लाह के अलावा जिनको तुम ये ओहदे देते हो, ये उनको तुम शान देते हो, इज्जत देते हो, मा यमलिकून मिन कितमीर, कहते हो ये मुख्तियार कुल है, ये तो बाशो दरिया के रुख मोड़ देता है, ये तो अंधेरियों को बांध देते हैं, बे औलाद को औलाद दे देते हैं, बेघर को घर दे देते हैं, बेरोजगार को रोजी दे देते हैं, बीमार को सेहत दे देते हैं। सुन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, और जिनको तुम मेरे सिवा, मेरे मुकाबले में, मेरी ताकत के मुकाबले में खड़ा करते हो, उनकी हकीकत क्या है? मा यमलिकून मिन कितमीर, खजूर के ऊपर
جو سفید رنگ کا ایک پردہ ہوتا ہے، من کتمیر، عربی کے اندر اس کو کتمیر کہتے ہیں، اس پردے کو، اس جلی کو کتمیر کہتے ہیں۔ فرمایا ما یملکونا، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو ان کو داتا مان رہا ہے، ان کو مشکل کشا مان رہا ہے، حاجت روا مان رہا ہے، کہہ رہا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ ارے قسمتیں کھری کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قسمتوں کو کھڑا کرے؟ فرمایا کوئی کائنات کے اندر ایسی ہستی نہیں ہے کہ قسمتیں کھڑی کرے، جس کی قسمت وہ کھوٹی کر دے، پوری کائنات مل کے زور لگا لے، اس کی قسمت کھڑی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم انہیں پکارو، آوازیں دو، تمہاری دعا پکار کو وہ سنتے؟ لا، میرے بھائی کہہ رہے تھے لا نفی کا ہوتا ہے، لا سے نفی ہوتی ہے۔ فرمایا لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، تمہاری آواز کو نہیں سنتے، تمہارے دلوں کی ارادوں سے واقف نہیں، تمہاری تکلیف سے واقف نہیں۔ لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، بقول تمہارے، تم عاشق ہو اپنے بزرگوں کے، اپنے ولیوں کے بڑے عاشق ہو، اگر ایک منٹ کے لیے تمہاری بات کو مان لیا جائے کہ یہ سن لیتے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ سن لیتے ہیں، فرمایا کہ یہ تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتے۔ سنتے سنتے نہیں، مطلب یہ کہہ دینا کہ مقرر نے کہا تھا کہ سنتے ہیں، ولو، جہاں لو ولو آ جائے وہاں بات کی نفی ہوتی ہے، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات باور کرائی جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، لیکن کر کچھ نفی تو پہلے کر دی، یہ سنتے نہیں۔ لا یسمعوا دعاکم، یہ سنتے نہیں، لیکن تمہارا عشق بڑا، تمہارا جذبہ بڑا، تمہاری قربانی بڑی، تمہاری نیازیں بڑی، تمہاری منتیں بڑی، تم نے عرس ان کے نام کے کیے، قوالیاں ان کے نام کے کی، میلے لگائے، تم بڑے قربانی دینے والے ہو، چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ یہ تمہارے اس سارے کارنامہ جو تم انجام دے رہے ہو، یہ جو تم دنیا کے اندر کرتب کر رہے ہو، پوری دنیا کو تم نے اپنے دھوکے کے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ سب انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ انہوں نے ہمارے نام کا کوئی میلہ نہیں لگایا تھا، کوئی سبیل نہیں لگائی تھی، کوئی نظر و نیاز نہیں دی تھی، کوئی منت منوتی نہیں مانی تھی، ہماری قبر پہ آ کر انہوں نے کوئی بکرا اور چھترا ذبح ہمارے نام کا نہیں کیا تھا، کوئی اگربتی نہیں جلائی تھی، کوئی دیا نہیں جلایا تھا، اللہ ہم سے انہوں نے کچھ نہیں مانگا تھا۔ یکفرون بشرککم، تمہاری ساری کارروائی کا، تمہاری سارے شرک کا وہ کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، واہ میرے اللہ، یہ خبر کس نے دی ہے؟ اس باخبر رب نے بتا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب توحید بیان کی جائے مومن کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مومن کے دل ٹھر جاتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر بڑی خوشی آ جاتی ہے، لو ٹھر جاتی ہے۔ اور جو بد عقیدہ ہوتا ہے، جو شرک والا عقیدہ رکھتا ہے، اس کی لوں کے اندر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل کڑنے لگ جاتے ہیں، وہ بڑا
تنگ ہونے لگتا ہے، چہرہ بگڑنے لگتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے، اس کی صفات بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کی رفعت بیان کی جائے، اس کی بلندی بیان کی جائے، اس کی مہربانیاں بیان کی جائے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، ان کے دل، ان کے چہرے بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ لا یؤمنون، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کا پیار نہیں ہوتا، یہ اللہ سے محبت نہیں رکھتے۔ لا یؤمنون، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بالآخرہ، اور یہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اگر دعویٰ ہے تو جھوٹا، دعویٰ ہے تو جھوٹا، جھوٹے کی کوئی بات سچی ہوتی ہے؟ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ ارے تیرا عمل تو بتا رہا ہے کہ تو غلط ہے۔ لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، توجہ ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جائے، یہ ولی بڑا پہنچا ہوا، یہ کالی بھینسیں ہوں تو کیلی کر دیتا ہے، یہ اپنے مرید کو دنیا کے ہر شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر چور بھی ہو، ڈاکو بھی ہو، بدکار بھی ہو، یہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، یہ اس کا مرید جو کرتا پھرے یہ اس کا محافظ ہے۔ اگر یہ گفتگو کی جائے، یہ تعریف بیان کی جائے، یہ پیر صاحب کی شان بیان کی جائے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہا جائے یہ تو بڑی کرنیاں برنیاں والے ہیں، یہ تو بڑے پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ تو بڑے باکمال لوگ ہیں، ان کی تعریفیں کی جائیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر یہ کھیل اٹھتے ہیں، ان کے دانت نکلتے ہیں، ان کے کپڑے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ خود بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ ہمارا پیر کتنا بڑا پیر ہے، ہم نے کتنا بڑا پیر پکڑا ہے کہ وہ یہ مشکل حل کر لیتا ہے، یہ مشکل حل کر لیتا ہے، یہ دکھ تکلیف دور کر لیتا ہے، یہ دکھ تکلیف دور کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا مالک مجھے کہتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی سور و پکار، قل انما ادعو، نبی کے عاشق ہونے کے دعوے کرنے والوں، کبھی تم نے غور نہیں کیا جس نبی کے عاشق کہلواتے ہو اس نبی کا ایمان کیا تھا؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا اللہ بھی کر لیتا ہے، بابا ابراہیم بھی کر لیتا ہے، اللہ بھی کر لیتا ہے، بابا آدم بھی کر لیتا ہے، بابا نوح بھی کر لیتا ہے، بابا یعقوب بھی کر لیتا ہے، میں یہ نہیں کہتا بابا اسماعیل بھی کر لیتا ہے، بابا اسحاق بھی کر لیتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، کیا کہتا ہوں؟ میرا اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ قل انی لا املک لکم، میرا رب کہتا ہے اعلان کر دیجئے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک ذرہ ولا راشن، میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہاری کوئی مشکل آسان نہیں کر سکتا، تمہارا کوئی دکھ دور نہیں کر سکتا، میں بے اولادوں کو اولاد نہیں دے سکتا، میں
کسی کی غربت دور نہیں کر سکتا، کسی کی جولیوں کو نہیں بھر سکتا، کسی کی قسمتوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، کل یہ کہیں گے ہماری مشکل کشائی تو نہیں کر سکتا، امت کی مشکل کشائی تو نہیں کر سکتا، انسانیت کی مشکل کشائی تو نہیں کر سکتا، اپنی تو کر سکتا ہوگا۔ آخری پیغمبر ہے، لاڈلا پیغمبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر آپ کی شہادتیں پیش کی ہے، اپنی مشکل کشائی تو کر لیتا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پیغمبر اعلان کر دیجئے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ لوگوں میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل بات۔ توحید اسی کا نام ہے کہ اللہ کو اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر، اختیارات کے اندر اکیلا مانا جائے، یہ توحید ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے۔ یہ تمام صفات اس کی ہیں۔ ان صفات کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی کتب شریک ہے، نہ کوئی ابدال شریک ہے، نہ کوئی چھوٹا شریک ہے، نہ کوئی بڑا شریک ہے۔ سب اس کے کیا ہے؟ یا ایھا الناس، پیغمبر اعلان کر دیجئے، انتم الفقراء الی اللہ۔ لوگو تم سب کے سب، نبی بھی، ولی بھی، صدیق بھی، شہید بھی، صالحین بھی، مومنین بھی، مشرکین بھی، منافقین بھی، کافرین بھی، سب کے سب کیا ہو؟ اس کے در کے محتاج ہو۔ تو یہ کام اگر ہم نے اپنی زندگی میں کر لیا، اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیا، والذین آمنوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم واولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہم نے اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کی، کفر کی ملاوٹ نہ کی، بغاوت کی بدبو نہ آئی ہمارے ایمان میں، تو پھر کامیابی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جس کے ایمان کے اندر کفر و شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، ظلم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، وہ میرے ہاں سرخرو ہے، کامیاب ہے۔ نہیں تو انہو من یشرک باللہ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ادھر یا اللہ مدد بھی کہہ رہا ہے اور یا علی مدد بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی میں تو مسلمان ہوں، مجھے کچھ نہ کہنا۔ یا علی مدد بھی کہہ رہا ہے، یا اللہ مدد بھی کہہ رہا ہے، یا اللہ مدد بھی کہہ رہا ہے، یا رسول مدد بھی کہہ رہا ہے، یا اللہ مدد بھی کہہ رہا ہے، یا بہاول لک بیڑا تک بھی کہہ رہا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی با کمال ہے، لیکن شاہ جمال بھی با کمال ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں انسانیت کے اوپر مہربان ہوں، میں اپنے بندوں پہ کوئی عذاب نہیں دیا کرتا، اپنے بندوں کے اوپر کوئی تکلیف نہیں دیا کرتا ان کو۔ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتے ہیں، یہ اپنی زبان سے یہ ایسے کام کرتے ہیں، ان کی زبان ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ جب جھوٹا جھوٹ مارے، جتنا مضبوط آدمی ہو، جتنا قوی آدمی ہو، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے کہ اللہ بھی حاجت روا ہے اور یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے، آئیں اس سے بات کریں، مناظرہ کریں، مجادلہ کریں، ہم دلیل دیتے ہیں۔ جب میدان میں آتا ہے تو اللہ کی کتاب اسے ٹھہرنے نہیں دیتی۔ فجعل حق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔
बड़े बड़े अलामे, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुज्तहिद, बड़े बड़े शेखुल कुरान, शेखुल अरब, शेखुल अजम कुरान के सामने ठहर नहीं सकते। शर्ते कुरान को सीखना आता हो, समझना आता हो। इसीलिए हमारी तंजीम अल मुस्लिमीन हर साथी को कहती है, अरे कुरान हकीम का मुताला करो, इसको समझो, इसको जानो। तुमने वो दावत उठाई है जो अंबिया वाली दावत है, सहाबा वाली दावत है। तुम वो दावत लेकर उठे हो जो सहाबा इकराम लेकर उठे थे, और तुमने उनकी तैयारी नहीं की। तो फरमाया उमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। ईमान का दावा करने वाले अक्सरियत की हालत ये है कि ये अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। ईमान का दावा भी करते हैं लेकिन ईमान ठीक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे हम अपनी ज़िंदगियों में अपने ईमान को, अपने कौल को, अपने फेल को, अपने अमाल को सही कर लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।